وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ناظرین محترم، ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام میں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، گویا یہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی پیاری دعا ہے۔ اگر میں اور آپ باپ ہیں تو کیسے جینا چاہیے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا البلد آمینا، میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ جس بستی میں میں اور آپ رہتے ہیں پیسفل، شانتی پورن بستی رہے۔ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میں اور میری اولاد بتوں کی پرستش سے بچے۔ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہاں خیر کے بھی بہت سارے مواقع ہیں اور اس سے زیادہ برائیاں عام ہوتے جا رہی ہیں۔ جب سے سوشل میڈیا کا چلن عام ہو گیا ہے، موبائل کی دنیا میں باپ الگ انداز میں، ماں الگ انداز میں، نئی نسل الگ انداز میں جی رہے ہیں۔ محبت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، ادب و احترام ختم ہو گیا ہے، بڑوں میں چھوٹوں میں تمیز ختم ہو گئی ہے۔ ہر کوئی اپنے من کا راجا بنا ہوا ہے، جو چاہے دیکھ رہا ہے، جو چاہے سن رہا ہے، جو چاہے بول رہا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آزاد ہند کا آزاد باشندہ ہوں، میں جو چاہے بولوں، جو چاہے دیکھوں، جیسے چاہے جیوں۔ آج بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر مجھے نہیں کہتا تم کون ہوتے ہو۔ بچہ کہہ رہا ہے ہمارے بابا نہیں بولتے تم کون بولتے ہو۔ یاد رکھو، خبردار، ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی کو برباد مت کرو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، جو کچھ تم سن رہے ہو، جو کچھ تمہارے دل میں اچھے اور برے خیالات آ رہے ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اے حضرت انسان قیامت کے دن تمہاری زندگی کا ڈاٹا اسی سے لیں گے۔ لہٰذا آج کے اس دور میں خیر پھیلاؤ، شرک سے اپنے آپ کو، فیملیز کو بچاؤ۔ آج کیا ہو رہا ہے ٹک ٹاک کے ذریعے، آج کیا ہو رہا ہے انسٹاگرام کے ذریعے؟ غیر مصدقہ خبریں، فحش، لٹریچر، بے حیائی اور عریانیت کا بازار گرم ہے۔ غلط چیزیں لوگ پھیلا کر کے بہت خوش ہو رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، غلط چیزوں کو پھیلا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ آپ جو چیز نشر کرو گے پھیل جائے گی، لوگ عمل کریں گے، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، شرمگاہوں کو بچاؤ۔ اسی کے بعد والی آیت میں اللہ نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنہ عورتوں سے کہیں نگاہوں کو جھکائیں، شرمگاہوں کو بچائیں اور اپنے زیب و زینت کو ہر ایرے غیرے کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، کیا ہو رہا ہے میری بہنوں؟ اللہ سے ڈرو۔ غیر محرم کی طرف دیکھنا حرام ہے، نگاہیں اٹھا کر دیکھنا حرام ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو بچاؤ۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اللہ بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اس پرفتن دور میں بے حیائی، عریانیت کا جہاں بازار گرم ہے، اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ذہن و دماغ کو آپ برائیوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق کا مالک بنائے، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔